ایک عجیب دور گزرا ہے اور عجیب علماء گزرے ہیں یہاں. اسی طرح حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی جو جمعیت علماء کے ساتھ ہیں اور جنگ آزادی کے مجاہد ہیں، ان کو لوگ عرفیت میں بدھو میاں کہا کرتے تھے. گاندھی جی کے ساتھ ہیں. لوگوں نے کیا کہا؟ بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں. بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہے. وہ مشت خاک ہے مگر آندھی کے ساتھ ہے. وہ اسی لکھنؤ کے تھے. شیخ الہند ذباب والے الہا یہ کس کا نام آیا؟ حضرت شیخ الہند. اللہ اکبر. علم کی گٹھلی، معرفت کا ستون، شیخ الاسلام کے استاد جیل کی زندگی میں کو کارآمد بنانے کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ لکھنے بیٹھے اور وہ مکمل کیا. کون شیخ الہند؟ آج آزادی کی لڑائی میں جن کا نام کھرچا جا رہا ہے، تم آزادی کی لڑائی میں ان کا نام کھرچتے ہو تو کھرچو، لیکن ہندوستان کی آزادی کے یہ وہ نقوش ہیں کہ جن کو تم مٹانا چاہو تو نہیں مٹا سکتے ہو. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح یہ مفتی اعظم کا صرف نام لیا، اللہ جانے یہ کیا تھا اور اللہ جانے ان کے اندر کون کون سی خصوصیات تھی. میں اگر ان کا تعارف کراؤں تو بہت وقت لگے گا. اسی طرح شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا شیخ العجم والعرب حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، ہمارے حضرت کے والد، ہمارے حضرت کے مقتدی اور پیشوا، بلکہ اس وقت پورے ہندوستان میں جہاں جہاں علم ہے اور جہاں جہاں علماء ہیں، انہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی شاگردی کی ہے. لہذا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت کے بعد دیگر اکابر دیوبند رحمہم اللہ، جن کی مخلصانہ جدوجہد اس ملک کی اس ملک کو آزادی ملی اور فرقواریت کا قلقمہ ہوا. فرقواریت کا قلقمہ ہوا، لیکن ان کا نام نصابی کتابوں میں نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی طے ہوا اگر فرقواریت ان سے دور رہی، ان کی وجہ سے دور ہوئی ہے اور سب نے یہ جانا ہے کہ انہوں نے فرقواریت کے عفریت کو ختم کیا ہے اور اس شیطان کو دفع کیا ہے، کہ ان کا نام سر برق ہونا چاہیے. مجاہدین آزادی میں یہ ایک لمبی داستان ہے، کبھی فرصت میں سن لینا. بڑی ہے داستان میری. ماضی کی مبارک ہستیوں کے ذکر سے ان کی مبارک کوشش اور قربانیوں کی یاد دہانی مقصود ہے جو انہوں نے ملت اسلامیہ کے لیے پیش کی. آج کا یہ اجلاس بھی ملت کو درپیش اہم اور نازک مسائل کے سلسلے میں ایسے موقع پر یہ جگہ اور یہ شہر اسلاف کے استقامت اور جمع مردی، عزم مصمم اور خلوص للہیت، ایمانی فراست اور تدبر و حکمت کی یاد دلاتا، جس کی آج ملت اسلامیہ کو پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت تھی. وباللہ التوفیق وہو المستعان. آخر میں صوبہ اتر پردیش کے کونے کونے سے آنے والے مہمانان اکرام کا اپنی جانب سے اور جمعیت علماء اتر پردیش کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے بھائی، یہ شکریہ کے الفاظ رسمی ہیں، شکریہ کے الفاظ رسمی ہیں. ہم کس طرح کلیجہ چیر کے تمہیں دکھائیں کہ تمہاری آمد سے ہم کو کتنی خوشی ہوئی اور ملت کو کتنا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ تمہیں آباد رکھے، تمہارے محلوں کو آباد رکھے، تمہارے گاؤں کو آباد رکھے، تمہارے قصبات کو آباد رکھے، تمہارے ضلع اور شہر کو آباد رکھے اور کسی بد نظر کی نظر نہ لگے. حضرات، محض قومی مسائل کو اس میدان میں رک جاؤ، اس میدان میں جمعیت کی آواز پر جمع ہو جانا آپ کی دینی حمیت
اسلامی غیرت کا ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس بیٹھے کو قبول فرمائے اور ہماری حاضری کو ان جیسے بزرگوں کے صدقے میں اللہ پاک قبول فرمائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ لیجئے یہ خطبہ صدارت جو میں نے بہت 12 صفحے کا تھا، پھر 8 صفحے کیے، اب یہ 2-3 صفحے رہ گئے، لہذا مجھے وقت بہت عزیز ہے اور ابھی وقت ہوگا، وقت کی بہت زیادہ قلت ہے۔ اب تشریف لا رہے ہیں صدر عالی وقار حضرت مولانا سید اشہد رشیدی جو اس اجلاس عام کے صدر ہیں، تشریف لائیں۔ کیا بتائیں، وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، کاش کے بڑے ہوتے تو میں بتاتا۔ حضرت مولانا سید اشہد رشیدی۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين۔ حضرات علماء کرام، مہمان خصوصی اور صوبے کے کونے کونے سے آئے ہوئے جمعیت کے خدام، میں سب سے پہلے آنے والے مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور قوم و ملک کے لیے ہمارے جمع ہونے کو مفید بنائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج جمعیت نے آپ کو آواز دی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ جمعیت کا کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ جمعیت اپنے وجود اور تاسیس کے دن سے لے کر کے آج تک قومی مسائل پر مسلمانوں کو اکٹھا کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ اور جمعیت کی یہ تاریخ ہے کہ جب اس نے مسلمانوں کو آواز دی ہے اور مسلمانوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے سلگتے ہوئے مسائل کو اٹھایا ہے تو حکومت وقت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے اور انشاءاللہ آج بھی مجبور ہوگی۔ میرے دوستو، جمعیت العلماء حضرت صدر محترم کی سرپرستی میں، آپ کی نگرانی میں آگے بڑھ رہی ہے اور یوپی جمعیت کا میں ایک ادنا سا خادم ہوں۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب میرے بڑے ہیں، اس لیے میں خاموش رہا۔ اگر کوئی میرا چھوٹا ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا، مگر مولانا کو کیا جواب دوں؟ میں تو خادم ہوں، میری خادم سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے دوستو، جمعیت العلماء کہ اس اجتماع کے ذریعے سے ہم چند باتیں یوپی سرکار کے کانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ مسلمانوں کے اس جن غفیر کے دل سے نکلی ہوئی باتیں ان کے دلوں پر اثر کریں گی، اور اگر وہ مسلمانوں کے مسائل پر، جمعیت العلماء کی آواز پر اور ہمارے مطالبوں پر کان دھریں گے تو ہم یہ بات کھل کر کے کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا۔ اور اگر انہوں نے آواز نہیں دھری تو مسلمان جس طرح کرسی پر بٹھاتا ہے اسی طرح کرسی سے ہٹانے کی بھی وہ طاقت رکھتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جمعیت العلماء کوئی نئی بات نہیں کہہ رہی ہے۔ جمعیت کہتی ہے کہ وہ وعدے جو آپ نے الیکشن کے وقت اپنے مینیفیسٹو میں کیے تھے وہ کہاں گئے؟ اگر آپ بھول گئے ہیں تو ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے یاد دلانے پر ان کو پورا کر لیا تو آپ کی مثال ویسی ہی ہوگی کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہا جائے۔ میرے دوستوں، جمعیت العلماء کسی سیاسی
پارٹی کی رکھیل اور اس کی معید پورے طور پر نہیں ہے، اس کے سامنے تو مسلم مسائل ہیں۔ جمعیت العلماء کے اسٹیج سے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ مسلم مسائل سامنے ہیں، جو ان مسائل کو حل کرے گا وہی مسلمانوں کے ووٹوں کا مستحق بھی بنے گا۔ میرے دوستو، سماجوادی کی حکومت آئی، یوپی سرکار بنی اور سرکار نے الیکشن کے وقت اپنے مینیفیسٹو میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر ہم اقتدار میں بیٹھے تو مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں 18% ریزرویشن دیں گے۔ سرکار کو بنے ہوئے 1 سال ہو گیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ مسلمان آپ کو ووٹ دے کر اقتدار میں بٹھا رہا ہے، آپ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ 70% ووٹ مسلمانوں کا ملا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 70% ووٹ سماجوادی کو یادوں کا بھی نہیں ملا جتنا مسلمانوں کا ملا۔ مسلمان حقدار ہے اس بات کا، مسلمان حقدار ہے اس بات کا کہ اس کے مطالبے پر اس سنجیدگی سے غور کیا جائے اور اس کا حق اس کو دیا جائے۔ ہم آپ سے بھیک نہیں مانگتے، ہم آپ سے مراعات نہیں مانگتے، ہم آپ سے بیجا کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم تو اپنا حق مانگتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کو جب تک ان کا حق دیا جاتا رہے گا اس وقت تک جمہوریت مضبوط رہے گی، یہ ملک باقی رہے گا، اور جب عدل و انصاف کا جنازہ نکل جائے گا تو یہ ملک بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ مسلمان کا دل دکھا ہوا ہے، مسلمان کا دل دکھا ہوا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے گونڈا کے ایک علاقے میں ایک ڈی ایس پی کا قتل ہوا۔ میں پرتاپ گڑھ کے علاقے میں کہتا ہوں حکومت پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ فرقہ پرست ذہنیت کو نیچا دکھاؤ، اس کو پیچھے ڈھکیلو اور یہ سمجھ لو کہ یہ صرف ایک انسان ہی کا قتل نہیں، ایک پولیس افسر کا قتل ہے۔ اگر پولیس افسر کا قتل ہوا اور قاتل کو نہیں پکڑا گیا تو یاد رکھو جمہوریت کا دم گھٹ جائے گا اور غنڈہ گردی عام ہوگی، جس سے نقصان ہر ایک کو۔ قاتل کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ قاتل ہے۔ اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا یا اس کے ساتھ کسی طرح کا نظر انداز کرنے کا معاملہ اپنانا، یہ اس ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور جمہوریت کے لیے بھی ایک خطرناک چیز ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، فرقہ پرست اپنا ننگا ناچ رہے ہیں، جمہوریت کے علم بردار ایسا لگتا ہے کہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ دیکھو فرقہ پرستوں نے فیض آباد میں کیسا ننگا ناچ ناچا ہے، دیکھو فرقہ پرستوں نے ڈاسنا میں کیا کیا ہے، دیکھو فرقہ پرستوں نے استھان میں کیا کیا ہے، دیکھو فرقہ پرستوں نے اس صوبے کے طول و عرض پر کس طرح مسلمانوں کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا ہے۔ جمہوری طاقت، جمہوری حکومت اور جمہوریت کے علم بردار حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ فسادات کے اس سلسلے کو روکے۔ اگر فسادات رکیں گے تو اس ملک میں رہنے والی برادریوں اور تمام اقوام کے درمیان پیار و محبت عام ہوگا۔ فسادات رکیں گے تو امن و امان قائم ہوگا۔ فسادات رکیں گے تو ہندو کا بھی فائدہ، مسلمان کا بھی فائدہ، سکھ کا بھی فائدہ، عیسائی کا بھی فائدہ، سب کی جان مال عزت و آبرو محفوظ ہوگی۔ اس لیے جمعیت العلماء کا یہ مطالبہ ہے کہ فسادات کی روک تھام کے لیے بل منظور کرو جس میں ڈسٹرکٹ اتھارٹیز کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اگر پولیس کو ذمہ دار بنا کر قانونی طور پر اس کو شکنجے میں کسا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہیں کوئی گڑبڑ ہو نہیں سکتی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں،
سیکولر طاقتیں اور سیکولر حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ فرقہ پرستوں کا مقابلہ کر کے ان کو پیچھے ڈھکیلے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یو پی کی سرکار اپنے سیکولر ہونے کا ثبوت دے کر کے انسداد فساد بل کو لاگو کرنے میں اپنا بہترین کردار ادا کرے گی۔ میرے دوستو، حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدد اللہ العالی برا